बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ बैनुल अक़वामी मंजरनामा है जो रफ्ता बरफ्ता तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि बैनुल अक़वाम जो मंजरनाम है उसके ऊपर गिरफ्त किसकी मजबूत रहेगी, किसकी कमज़ोर पड़ जाएगी, आने वाले दिनों के अंदर रवाबित किसके मजबूत होंगे, ब्लॉक कौन सा बनेगा, उस ब्लॉक का हिस्सा कौन रहेगा, इस ज़िमन के अंदर भी बातें हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो इस वक्त अमरीका के अंदर हैं, अमरीका का दौरा जो है वो उनकी निजी मसरूफियात तो हैं ही, लेकिन निजी मसरूफियात के साथ साथ सिफारती मसरूफियात भी हैं, और सिफारती मसरूफियात का आउटकम क्या निकलेगा, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो अमरीका के इंतखाबात हैं उसका खत्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। फिर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में जो पेचीदगियाँ इस वक्त पाई जा रही हैं या तशवीश इस वक्त उभर के सामने आ रही है, उसके नताइज क्या रहेंगे, और बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इस वक्त अंदर मौश का मंजरनामा जिसको लेके बैरूनी सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, बैरूनी सरमायाकारी किस हद तक बढ़ेगी और किस हद तक उसके ऊपर इबाम रहेंगे, उसके ऊपर बात की जाएगी। और बिलखुसूस बात ये भी की जाएगी कि पाकिस्तान सियासत के अंदर वो जो रिफ्ट दिखाई दे रही थी, क्या वो रिफ्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या अगर किसी तरफ से खामोशी इख्तियार की जा रही है तो वो खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती है। क्योंकि आईनी तरमीम तो हो गई, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तगोदो जारी है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। अब उसके ऊपर क्या बातें होंगी, और उसी दरखास्त को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरखास्तें कुछ हैं तो उसका आउटकम क्या देखने को मिलेगा, पार्लियामान का जो किरदार है वो इस मौजूदा निज़ाम में किस हद तक रहेगा, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बैनुल अक़वामी मंजरनामे की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर हैपनिंग हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा अमरीका जो है, इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताईदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। राना साहब अपनी बात सर शुरू करने से पहले ये जो आप मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर मुस्कुराते हैं ना, आज उसकी आपने वजह भी बयान करनी। नहीं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपने कहा है कि जैसे मियां साहब का दौरा अमेरिका जो है उससे अमेरिकी इलेक्शन के नताइज तब्दील हो जाएंगे, और जिनके अपने इलेक्शन के नताइज जो निकले हैं और जिनका अपना इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को, यहाँ पर कबूतर उड़ाए और इनके तोते उड़ गए इलेक्शन 8 फरवरी में। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के तोते उड़े कि नहीं उड़े? मियाँ साहब मानसेरा की वो सीट जो इनकी आबाई सीट थी वहाँ से हारे। मैं बाकी फार्म 47 बाकी बात ही नहीं करता, हारे। तो फिर मुझे बता दे, और जरा अपने मुल्क नहीं जीत सके और उस निशान से हारे कि जिस निशान पे बंदा इलेक्शन लड़े तो आम वोटर को निशान ही याद नहीं होता। तो आप, मैं हंसा इसलिए हूँ कि आपने डायरेक्ट ही कुछ नहीं किया, मियाँ साहब को ट्रंप के साथ इलेक्शन वाला बना दिया। आपने इस तरह किया जैसे मियाँ साहब अमेरिका में इलेक्शन का रिजल्ट मियाँ साहब के जाने से तब्दील हो जाएगा। जैसे मियाँ साहब जाएंगे तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कहेंगे जनाब जिधर मियाँ साहब खड़े हैं हम वोट उनको देंगे। ठीक है, मैं इसलिए मुस्कुराया। जिस दिन अमेरिका के इलेक्शन के नताइज आए ना, तो आपने उस दिन ये बात जरूर करनी है कि मियाँ साहब वहां पे गए थे तो उनका क्या हाल हुआ है, ये तुम देख रहे हो। ये आप उस दिन बात कर रहे होंगे यही वाली। नहीं, मैं बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। बात यह है, मुझे हंसी आई है ना, वो पता नहीं वो अपने किसी निजी दौरे पे गए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम मारूफ तरीन तज्जियाकारों ने उसे अमरीकी इलेक्शन के साथ जोड़ दिया है। और भाई अमरीकी इलेक्शन जो है अब फाइनल हो गया हुआ है। अब वो पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है कि रात को पोलिंग एजेंट उठा लिए जाने हैं। वो पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है कि रात को जनाब यहाँ पे चौधरी ने जाना है तो दूसरे ने लेना पड़े ना, ऐसा नहीं है। बात इतनी सी है हजूर किबला, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है लॉबिंग ज़रूर होती है, सारा कुछ ज़रूर होता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लॉबिंग करने जो शख्स गया है क्या उसकी लॉबिंग पाकिस्तान में कामयाब हुई? क्या वो जिस लॉबिंग के तहत पाकिस्तान आया क्या उसमें उसे कुछ मिला? क्या वो पाकिस्तान के किसी अहम तरीन मनसब पे बैठा हुआ है? क्या वो पाकिस्तान के फैसले या पाकिस्तान के मामले पे वहाँ पर कोई बात करके आता है और यहाँ पर क्या वो बात मान ली जाएगी? अगर उसको वज़ीर आज़म नहीं माना गया, अगर उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, हमें बात नहीं छुपानी चाहिए। उनका नाम किसने निकाला ये उनको भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि अब तो पूरी कौम को पता है। जब वो ये कहते हैं कि मैं बार बार सवाल करता हूं कि मुझे क्यों निकाला, तो ये उनको भी पता है।
اب سوال کس سے کرنا ہے؟ پوچھ لیں نا اپنے سگے بھائی سے، پوچھ لیں آصف علی زرداری صاحب سے، صدر بھی ہے، ایک وزیر اعظم بھی ہے، ایک ڈپٹی وزیر اعظم ہے، پوچھیں نا بھائی، پوچھیں، انہیں جواب مل جائے گا۔ اب آپ نے امریکہ کے پورا الیکشن میاں نواز شریف کے نام لگا دیا، یار آفرین آپ پہ یار، وہ یار سادہ سا آدمی ہے، وہ وہاں بیچارہ پتہ نہیں کسی کام گیا ہوگا۔ یہ اس بات کے اوپر پکے رہنا ہے جی میں یہ جس دن امریکہ کے نتائج آئے اور ان کی عوام کی توقعات کے برعکس آ گئے، اس دن آپ نے یہ کہنا کہ میاں صاحب گئے تھے، ایسے نتائج تو آنے ہی تھے۔ راجہ سکندر صاحب ہوتے چلے گئے نا، بتایا تھا نا مجھے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں مجھے بتا دینا، اس دن پھر یہ سٹیٹمنٹ ہی دینی آپ نے۔ نہیں میں بالکل نہیں دوں گا جی، میں میاں صاحب کا میں بڑا دیوانہ ہوں، میں پاگلوں کی طرح ہونے چاہتا ہوں۔ وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں دیکھیں کہ ایک طرفہ محبت ہے۔ میری ان سے محبت کی یہ انتہا ہے اچھا کہ ایک ایسا شخص جسے آپ پاکستان لاتے ہیں، جس سے الیکشن سے ایک دن پہلے وزیر اعظم کا خطاب بھی دے دیتے ہیں، اخبارات میں لیڈیں بھی چھپوا لیتے ہیں، ٹی وی پہ اشتہارات بھی چلوا لیتے ہیں، ہر جلسے میں وزیر اعظم کے ان کے نعرے بھی لگوا دیتے ہیں، تو یہ بات نہ کریں۔ دیکھیں میاں صاحب گئے ہیں، انشاءاللہ میاں صاحب واپس بھی آئیں گے، اور میاں صاحب وہاں پہ اپنے ذاتی کاروبار یا جس کے لیے بھی گئے ہیں، اب وہ وقت گزر گیا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، امریکہ کے الیکشن اب آخری مرحلے میں ہے، 4 دن گزر جائیں گے، اور جس دن الیکشن ہے اس دن ہم پروگرام میں بیٹھے ہوں گے، شام تک رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہوں گے، ٹائمنگ کا فرق ہے نا تھوڑا سا، لیکن یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آج ہم کوشش کر کے واشنگٹن میں اپنے نمائندے کو بھی لے لیں اپنے ساتھ، میاں صاحب کی مصروفیت کیا ہے وہاں پہ نا، میاں صاحب کیا وہاں پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا پتہ چل جائے گا آپ کو، تاکہ آپ کی میری جو ہنسی ہے نا، جس کا آپ جواب چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میاں صاحب اپنی ذاتی مصروفیت کی بنا پہ وہاں پہ گئے ہیں، اور میاں صاحب اگر ذاتی نہیں بھی گئے تو کام پھر تو وہ جو شرجیل میمن صاحب یا دیگر افراد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کر رہے ہیں، پھر ان کو ڈوب مرنا چاہیے، پھر شرمندگی سے ڈوب جانا چاہیے سب کو، جو یہ لفظ کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک شخص جیل کے اندر قید ہے، آج آپ نے اس کی ملاقات اس لیے نہیں ہونی تھی کہ آپ ان لوگوں سے کہا جی آپ سیاسی بات نہیں کریں گے، وہ جا کے کیا پوچھیں گے کہ روٹی جی کی کھا دے جائے، باہر چکن دا کی ریٹ ہے دسن ہے، کیا پوچھنے جانا ہے؟ ٹھیک ہے آج ہائی کورٹ نے اڑا دیا نا سارا، آج ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے نے عمران خان کا حوصلہ پی ٹی آئی کا موقف درست کیا ہے، کہ جس میں 3 ماہ تک تو حکومت اپنا جواب جمع نہیں کرا سکی نا۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کی لوبی وہاں کام کر رہی ہے، 1 سال سے زائد ہو گیا آپ کو عمران خان کو قید کیے ہوئے، اور اس 1 سال سے زائد قید کیے ہوئے وقت میں آپ نے 52 سال سے زائد دفعہ انہیں قید سنا، 52 سال سے زیادہ قید سنا چکے ہیں، اتنے اس پہ مقدمے درج کر چکے ہیں کہ اب اس کو بھی یاد نہیں ہے کہ مجھ پہ کیس ہے کون کون سا، اور اگر اس کے باوجود بھی اس کی کام کر رہی ہے، اس کے سارے قریب ترین ساتھی بھی آپ نے توڑ لیے، اور اس کے باوجود بھی اس کی کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں جناب ان کے لیے گیم ہو رہی ہے، اگر اب بھی کچھ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کوئی جماعت کہے کہ اب بھی ان کے لیے کسی جگہ نرم گوش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب فیل ہیں، پھر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کام کر رہی ہے وہاں پہ، تو پھر آپ یہ سوچیں جو جیل میں رہ کے یہ کر رہا ہے، تو جب جیل سے باہر ہوگا تو تاڈا کی حال ہوگا؟ یعنی آپ حرکات و سکنات اور اختیارات ہونے کے باوجود بھی اپنی مضبوط نہیں کر سکے، تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان تحریک بانی رہنما حامد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے سیاسی حالات نے کون کون سے گروپس یا کون کون سے مختلف مکاتب فکر کے اوپر اثر ڈالا ہے، اور اگر یہ اثر مزید بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے اثرات مزید کیا دیکھنے کو ملیں گے؟ کہ ایک طرف اپوزیشن کو اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت جو کردار ادا کر رہی ہے، حکومتوں کے کردار یہ نہیں ہوتے، اور حکومت بن کے نہیں دکھا رہی، حکومت
اپوزیشن کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھ رہی ہے جو کسی سوتیلے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اگر یہی رویہ مزید طوالت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں عوامی سطح پر ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ جس سے حالات بہتری کی جانب مائل ہونے کی بجائے وہ منفی سمت میں گامزن ہو جائیں گے۔ تو اس پورے منظرنامے میں قانونی آراء کے اوپر بہت سے سوالات کا اٹھ جانا، سیاسی حالات کے اوپر سوالات کا اٹھ جانا، اسی کے جوابات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما حامد خان صاحب نے۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حامد خان صاحب، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے، کہا گیا کہ اب الیکشنز کے اوپر بھی نا ایک پولیٹیکل چھاپ ہوتی ہے، کیا وجہ بنی کہ پوری بارس کو اگر دیکھا جائے ماضی قریب میں، اور پوری بارس کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت لگ رہی تھی، آپ کے موقف کی حمایت لگ رہی تھی، پوری ہوا بھی بنی ہوئی تھی آپ لوگوں کی، لیکن صدارت کی کرسی کے اوپر دوسرے گروپ کا براجمان ہو جانا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھیے، یہ الیکشنز میں پہلی دفعہ اس قدر انٹرفیئرنس ہم نے دیکھی حکومت کی، اور جو کچھ مثلا انہوں نے کہ سندھ گورنمنٹ بھی وہ پوری طرح ہمارے خلاف کام کر رہی تھی، اس طرح سے پنجاب گورنمنٹ اور حکومت یہ سب کام کر رہی تھی، اور ہر طرح کی انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کو تھریٹن بھی کر رہی تھی، لالچ بھی دے رہی تھی، عہدے بھی بانٹ رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ ساری بات ہے جو چونکہ یہاں پر لمیٹڈ ایک فرنچائز ہوتا ہے، ٹوٹل ممبرشپ بھی اسی طرح سے کوئی 3,500 کے قریب ہوتی ہے، وہاں اس طرح مینیپولیٹ کر لینا وہ اتنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں ہر دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دفعہ اصل میں 26ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سینسٹیوٹی تھی جو نظر آئی، نہ صرف حکومت کی بلکہ کی، جو کہ پہلے عام طور پہ اس طرح سے اس درجے کی انٹرفیئرنس نہیں کیا کرتی، وہ کی ہے۔ بہرحال جو عام وکیل کی سوچ تھی وہ تو بڑی پازیٹیو تھی اور 26 ترمیم کے خلاف تھی۔ اچھا حامد خان صاحب، آپ لوگوں کو اعتراض تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کے بے شمار کیسز جو ہیں ان کو پٹ نہیں کیا، اس کے اوپر بینچز تشکیل نہیں دیے، اس کی ہیئرنگ نہیں کی۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ کے پینڈنگ تمام کیسز ہیں کتنے عرصے کے اندر وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ سب سے بڑا ان کا چیلنج ہے کہ وہ آیا ان کیسز کے ڈسپوزل کے لیے بینچ کتنی جلدی بناتے ہیں۔ دوسرا جو سیاسی کیسز میں جو میجر کیسز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر آئینی ترمیم کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں تو انہیں فل کورٹ بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملہ جو بنیادی قانون کی طرف جاتا ہے، جس طرح سے پہلے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی، تو اس وقت بھی بائی اینڈ لارج یہ بات سیٹل ہو گئی تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو تھا اس کو ریکگنائز کیا تھا، اور بنیادی فیچرز 6-7 کہے تھے، اور وہ 13 سے 4 کا فیصلہ تھا بنیادی فیچرز کے اوپر۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑا چیلنج جو آنے کے وقت میں یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ہندوستان میں یہ سیٹلڈ پروپوزیشن ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ایسی نہیں بنائی جا سکتی جس سے آئین کا ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، یہاں کی بنیادی جو فیچرز ہیں ان میں کچھ تبدیلی لائی جائے، اور وہ بارہا کم از کم 7 یا 8 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایسے آئینی ترامیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے انڈین سپریم کورٹ۔ اچھا خان صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نومبر کے مہینے کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے، تحریک کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے، اور حکومت کی رخصتی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو کردار رہا ہے موجودہ حکومت کا کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کا، وہ کسی طور بھی عمران خان صاحب کو آزاد نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ہر طرح کے جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس کو اس میں اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، میں نے اوور ہیئر کیا، کسی نے کہا کہ
یہ تو عمران خان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کتنے زیادہ مقدمات کے خلاف بنائے، سینکڑوں مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو یہ تو انتہا کی جس کو کہتے ہیں نا ہیراسمنٹ جو ہو سکتی ہے، جو یہ موجودہ حکومت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب آزاد نہ ہوں تاکہ قوم کو جا کے وہ بلائے نہ اکٹھا نہ کر سکے، ورنہ ان کے باہر آنے پر غیر ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے باہر نکل آئے اور ان کی آواز پر لبیک کہیں. اچھا اب حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں، اب انہیں خوش فہمیاں سمجھیں یا لیگل گراؤنڈز کے اوپر حقائق سمجھیں. کہا جاتا ہے کہ نومبر کا آخر جو ہے یا دسمبر کا فرسٹ ویک جو ہے یہ کوئی خوشخبری لا سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ کہنا قبل از وقت ہے. یہ ابھی تک جو کانڈکٹ جا رہا ہے، جہاں تک کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ تو بیشتر جو ہے ناکام ہوئے ہیں، ان میں ریلیف بھی گرانٹ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نئے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں نئے مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسایا جاتا ہے. تو بہرحال خدا کرے کہ معاملات تبدیل ہوں، کم از کم اس ملک میں کوئی تو مطلب جمہوری سلسلہ چلے. اس وقت تو جمہوریت دور دور کو دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی. یہاں پر تو عجیب قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن پس پردہ موجود ہے، جس کا سب کو احساس بھی ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کیونکہ نہ تو ابھی تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے مخصوص رشتوں کے حوالے سے، نہ ہی سپریم کورٹ کے اور دوسرے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ابھی تک جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز کمپلیٹ ہوئے ہیں جہاں نہ مقبول اسمبلی نہ سینٹ میں ایک پورے صوبے کی نمائندگی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہیں، اور جب تک کہ یہ معاملات صحیح معنی میں آگے نہیں چلائے جائیں گے آئین اور جمہوریت کی روح کے مطابق، تب تک یہ پاکستان جو ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اچھا خان صاحب ذرا قانونی طور پہ مجھے بتائیے گا، خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، اس دوران اگر خان صاحب پر 40، 50 یا 60 مقدمات درج ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے ایک جلوس کی کال دی اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا، یا خان صاحب کی مشاورت اس میں شامل تھی، یا خان صاحب کی کوئی چیز بھی لے لے اس میں شامل تھی، تو ایسے کیسوں کے حوالے سے قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کی اس پہ کیا ڈائریکشن ہے؟ دیکھیے اس میں ساری چیز کے لیے، کیونکہ یہ شہری آزادیوں سے متعلقہ ہے، بنیادی حقوق سے متعلقہ ہے یہ ساری باتیں، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہر شخص کا اور خاص طور پہ ہر شخص کا سیاسی حق ہے کہ اس کو موقع دیا جائے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، اپنے سیاسی مقاصد آگے لے کے جانے کا آئین کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ڈرائی کی گئی. مثلا 9 مئی کا جو ورژن ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. بارہا ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے جوڈیشل انکوائری کی جائے، پتہ چلے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو واقعی واقعہ اس کے خلاف ہونی چاہیے. کیونکہ 9 مئی جب یہ واقعات ہوئے ہیں جو الیج کیے جاتے ہیں، یہ اس وقت ہوئے جب عمران خان صاحب کو عدالت سے اٹھا کے کہیں کسی جگہ لے جایا گیا اور ڈیٹینشن میں رکھا گیا. ان کی تو کسی تک پہنچ بھی نہیں تھی. جب 11 مئی کو میں نے انہیں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا تھا، جب میں نے پٹیشن کی، اس وقت سپریم کورٹ نے ان کو سمن کیا اور آئی جی کو کہا کہ ان کو عدالت میں پیش کریں. جب انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا میری موجودگی میں کہ 9 مئی جس وقت مجھے اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے بعد سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ مجھے یہاں پچھلے 1 گھنٹے میں جب سے میں یہاں عدالت میں آیا ہوں اور مجھے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا
کہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں, وہاں کوئی تشدد کے واقعات ہوئے, مجھے اس سے پہلے ان کا بھی کوئی علم نہیں تھا. تو اس بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی کوئی کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں. اچھا حامد خان صاحب, سر یہ سمجھائیے گا کہ ابھی جو نئے طریقہ کار کے تحت یہ پورا سیٹ اپ سپریم کورٹ کا چلنا ہے, اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس ضمن کے اندر آپ کیا امید کرتے ہیں؟ کیا توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری ہوگا یا اس کے لیے الگ پروسیجر کوئی اڈاپٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہے. ایک واضح فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, نہیں کیا جا رہا, اور ادارہ ہے جس کا فرض ہے, اور آئین ابھی بھی یہ کہتا, چاہے اس میں بہت ساری چیزیں مروڑ دی ہیں, لیکن پھر بھی ابھی تک بھی آئین کی وہ شکیں موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایگزیکٹو ادارے کا فرض ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے اور اس کے فیصلوں کے مطابق آئندہ جو بھی ضرورت ہے اس کو مہیا کی جائے. تو ایسی صورت میں یہ سارے واضح آئینی ڈکٹیٹس ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی کریں گے یا نہ ان پر عمل درآمد ہونے دیں گے؟ تو یہ ساری چیز کا ایک نہ ایک دن تو کسی طرف لگنا ہے. اس میں کب تک آپ, یعنی 12 جولائی سے لے کے آج 4 مہینے ہو رہے ہیں, آپ ایک بڑا واضح اہم فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. ورچولی آپ نے ایک پارٹی کو اس کے حق سے, اس کے سیٹوں سے محروم کیا ہوا ہے, جو سینکڑوں کی تعداد میں اگر دیکھا جائے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلیوں کو اگر سامنے رکھیں تو یہ ساری چیز پر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ محسوس نشستوں کی نظر ثانی اپیل جو ہے کیا وہ آئینی بینچ سنے گا؟ اگر آئینی بینچ سنے گا تو وہ تو 5 افراد پر مشتمل ہوگا, اور یا پھر آئینی بینچ کی بجائے وہی لوگ سنیں گے جنہوں نے 13 رکنی جو بینچ تھا, فل بینچ تھا, جنہوں نے یہ کیس سنا تھا, وہی سنیں گے. یہی, کیونکہ ان میں سے ایک صاحب تو ریٹائر ہو گئے, ان کی جگہ کوئی ایک اور جج جو ہے وہ آئے گا. باقی 13 رکنی بینچ ہوگا. اس پر آلریڈی سپریم کورٹ کے واضح فیصلے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست سے وہی ججز سنتے ہیں اور اتنے ہی ججز سنتے ہیں. تو اس سے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. اچھا اب سر, جب آپ نے تذکرہ ہی کیا ہے کہ ایک شخص ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ جو لندن کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر وکلا برادری کے طور پہ, پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پہ نہیں, وکلا برادری کے طور پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ انداز مناسب ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی تشدد کو اچھا نہیں کہہ سکتا, نہ ہم نے کبھی وکلا نے یہ بات کہی ہے. یا جو لوگ بھی شہری آزادیوں میں بلیو کرتے ہیں اور جمہوری پرامن جمہوری عمل میں بلیو کرتے ہیں, وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کوئی کسی قسم کی تشدد ہو. لیکن پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے. جس کسی نے بھی اس میں تشدد کی یا کوئی ایسی حرکت کی وہ تو غلط ہے. اس کا تو جو بھی وہاں کے جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کے لوکل قانون کے مطابق ہی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف. باقی جہاں تک پروٹیسٹ کسی نے کیا ہے وہ پروٹیسٹ تو ہر شہری کا حق ہے اور وہاں کے قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے, لیکن کرے پیسفلی. احتجاج سبھی کا حق ہے لیکن پرامن طریقے سے. بہت شکریہ حامد خان صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے. ناظرین, باتیں جو خیبر پختونخوا سے اٹھیں وہ عملی شکل کب اختیار کریں گی, اور سوال یہ کہ اگر وہ عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو ماضی کی نسبت اب کی تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ حال ہی میں بانی پاکستان تحریک انصاف سے جو دل کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں گائیڈ لائن کیا ملی ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو ہے, اس کا گفتگو کا کچھ حصہ ملاحظہ کریں, پھر آگے بات کرتے ہیں. ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں, اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو, تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, آپ پر ظلم کیا جاتا ہے, آپ پر جیلیاں سیاریں کی جاتی ہیں, آپ پہ جبر کیا جاتا ہے. تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو, پاکستان کے قانون کی بالادستی ہو, اور کوئی بھی طاقتور
किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। हमारी ये जंग जारी है, ये जंग हमारी कौम की है, हमारी नस्लों की है। इंशाअल्लाह इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पर। राणा साहब, क्या समझते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की इस गुफ्तगू से कि बाकायदा तहरीक का आगाज़ हो चुका है या टेस्टर के तौर पर? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। 20 तारीख के बाद ख़त्मी राउंड शुरू हो जाएगा। 20 नवंबर के बाद, यानी 20 दिन बाद 20 दिन बाद ख़त्मी राउंड शुरू हो जाएगा। उससे पहले बाकायदा हर सूबे में, हर शहर में, इवन हर यूनियन काउंसिल तक ये अपनी मूवमेंट करेंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली से मिले हैं जो अपोजिशन के थे, अपोजिशन चैम्बर में, और आज वहाँ पर यही गुफ्तगू हुई है कि आप बस तैयारी पकड़ें, अब फाइनल राउंड है। 8 तारीख को कोयटा और पेशावर में जलसा जो है, आपको इससे बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मूड क्या है और इस मूड के मुताबिक फ़ाइनल रद्द-ए-अमल क्या है। और हो सकता है कि सुबह तक या रात तक या कल तक बुशरा बीबी का भी कोई इंटरनेशनल मीडिया पर एक बड़ा इंटरव्यू, एक से ज़्यादा जगहों पर कोई ऐसी बात आ जाए जिस पर वो कप्तान के हवाले से, जेल में होने वाले मामलात के हवाले से कोई अहम तरीन इंकशाफ करती। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे प्रोटेस्ट की तरफ जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर को बड़ा सख्ती से एक हदायत मिली है, बड़ी सख्ती से। यासर साहब, मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ये चैलेंज से ब्रेक कर रहा हूँ। उन्हें कहा गया है कि अब आपने जिस वक्त भी प्रोटेस्ट के लिए निकलना है, वापसी का रास्ता मंजिल के हसूल को पाने के बाद होगा। ना आप कारकुनों से लैदा होंगे, ना आप किसी जगह नहाने के लिए जाएंगे, ना किसी और जगह होगा, ना चाय पीने जाएंगे, ना चाय पीने जाएंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है, और ये कप्तान, पीटीआई के कप्तान का पैगाम है, ये बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम है, और ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो अगले 24 घंटों में आपको मीडिया पे नज़र आएगी। ये खबर आपको नज़र आएगी, ये बातें नज़र आएंगी। तहरीक इंसाफ इस दफ़ा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा कुछ करने जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, तहरीक इंसाफ अकेली नहीं होगी। याद है मैंने आपसे कहा था एक ट्रैक तैयार हो रहा है, याद होगा आपको, और आपने उस वक़्त मियाँ साहब वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए थे, बड़े मियाँ साहब जो अमेरिका में बैठे हैं, जो आप शुरू में लेके आए थे वही वाली? नहीं, मैं तो वैसे ही लाया था ना। मैं तो आपकी हर बात पे मुस्कुराता इसलिए हूँ कि आप बातें बड़ी अच्छी। चलो राणा साहब, इस पर मजीद बात कर लेंगे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, आप सवाल कर सकते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ठीक हो? खैर वफियत ना लो? सर दुआमा खैरियत। सर आज बड़े गरजे बरसे हैं आप, क्या आपकी मदद से बनी हुई हुकूमत को पता नहीं था ये बोर्ड पीपल्स पार्टी के हैं, ये तस्वीर झंडे पीपल्स पार्टी के हैं? देखें जी, ये होता रहता है राणा साहब, ये कोई नई बात नहीं है। हुकूमतों के अंदर रहते हुए काफी चीजें जो है वो इस तरह हो जाती हैं। ये इतनी कोई परेशान कुन बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी के साथ ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। हमने जनरल ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप भी देखी, फिर हमने 85 वाली असेंबली भी देखी, और फिर हमने सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुशर्रफ और इमरान खान साहब जैसे आमरीत का भी मुकाबला किया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझे कि ये कोई अनहोनी होगी, ये होता रहता है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, वो जिनके आप तज़किरे कर रहे हैं उसमें आप बतौर अपोजिशन थे, ये अब जो हुआ है इसमें आप बतौर इत्तेहादी हैं सर, ये तो एक वाज़ेह फ़र्क है ना? नहीं देखें, चीजें इस तरह नहीं है। चीजों को समझने की जरूरत होती है, और ना ही ये कोई एक जगह से ये सारा चीजें चल रही होती हैं। होगा, हमारे इत्तेहादियों को भी चाहिए कि वो इस चीज का ख्याल रखें। मैं समझता हूँ कि ये सियासत का हिस्सा है। हम और PMLN जो है वो हरीफ है, और इस मुल्क का
ایک جو سیاسی اسٹرکچر ہے اس میں دونوں کی ایک اپنی جگہ پہ جو وہ مخالفت ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس کو یہ کہہ دے وہ اتحادیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، کل ہم نے انہی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہونا ہے، تو کون چاہتا ہے کہ دوسرا جو ہے چاہے اتحادی ہو وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کو کل کو چھیڑا پوچھے ہی نہ جائے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. بہرحال ہمیں ان سے یہ گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا، اس سے بہت زیادہ کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر ہم وہ چیزیں بھلا کر اس ملک کے لیے، قوم کے لیے یا جمہوریت کے لیے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بڑی معمولی چیزیں ہیں. اچھا حسن بھائی، صبح جو آپ نے گفتگو کی اس کے بعد کوئی حکومت نے سوری کی، کوئی اس پہ ندامت کا اظہار کیا کہ واقعی یہ غلط ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد ان اداروں کے سربراہان نے یقیناً رابطہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح ہو گیا جیسے ہے، لیکن وہ ہوا ہے جی، اس پہ اب اگر کوئی ندامت کرے نہ کرے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ تو ہوا ہے، لیکن میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرلوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قلیل ٹائم کے اندر ان ساری چیزوں کو نئے سرے سے بنایا، پھر اسی عزم کے ساتھ. اور آج میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم اکثر کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر ریوائیول ہونے جا رہی ہے، آج مجھے ان کے جوش، جذبے، ولولے، ان کی تعداد سے یہ اندازہ ہوا کہ آج وہ نکلے بھی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو محسوس بھی کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا میں تو سمجھتا ہوں شاید ہمارے لیے بہتر ہے، جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ابھر کے آتی. تو بہتر ہوا ہے جو ہوا ہے، ہمارے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے گی. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی بھی ہوں تو الیکشن تو مخالف ہی لڑنے ہوتے ہیں، تو کون پنپنے دیتا ہے اپنے حریفوں کو؟ تو اس سے کہیں نہ کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی یہ لگا ہے کہ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ بن جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے ہمیں یہ کبھی بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہمیں لگ جانا چاہیے. ایک چیز جو شاید ہمارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے یا ہمارے وہ میڈیا پرسن جو ہے وہ چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحاد کی گورنمنٹ بنائی تو نقصان میں گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدے کم ہوئے ہیں، بلکہ فائدے ہوئے ہی نہیں، نقصان ہوئے ہیں. ہماری پاپولیرٹی کا گراف نیچے آیا. صرف ہمارے جو مفاہمتی ہماری پالیسی ہے یا جو وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بی بی شہید تھی یہ یقیناً ان کا ویژن تھا، اس وقت ملک کو جو چیلنجز تھے اس میں اسی ویژن کے ساتھ چلنا ضروری تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی کہیں پہ تذکرہ ہو رہا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سراہا جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تنقید برداشت کر کے بھی کسی بھی ادارے پہ، کسی بھی سٹیک ہولڈر پہ چڑھائی نہیں کی. پارٹی اپنا جو سیاسی کردار ہے وہ ضرور ادا کرتی ہے. تو ہم نے ان اتحادی حکومتوں میں ہمارے نقصان ہوئے ہیں. ہم اگر فائدہ لینا چاہتے تو ہمیں کئی مواقع ملے، لیکن ہم نے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے کہ اس وقت ضرورت مفاہمت کی سیاست کی ہے. اگر ہم انتشار کی طرف جائیں گے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، تو ہم یہ نہیں چاہتے. تو اس لیے ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. ہم کیسے اب اس اتحاد کو حکومت میں شیئر کی صورت میں لیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے شیئر بھی نہیں لیا، اور ہم نے جو کردار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 26ویں ترمیم میں تھا، میرے خیال ہے وہ سب کے سامنے ہم نے بڑی بڑھ چڑھ کے اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو وہ کمیٹی میں وہ بھی شامل، وہ بھی کمیٹی کے اندر اپنی جو ان پٹ تھی وہ بھی دے کے آئے ہوئے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
इसमें कोई शक नहीं कि 26वीं तरमीम का सारा सेहरा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितने हौसले से, जितनी हिम्मत से और इस कम उम्री में भी उन्होंने काम किया, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, आज गवर्नर पंजाब साहब ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो साइन किया गया था मुआहिदा पंजाब के हवाले से, ना उस पर अमल हुआ है। और फिर जब उनसे सवाल किया गया कि आप भी जो चांसलर्स के हवाले से, वाइस चांसलर्स के हवाले से जो बातें होती थी उस पर भी अमल नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस बात पे हमें तशवीश है। अगर आप चेयरमैन साहब को, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में कुछ बातें हुई, कुछ इनके साथ आपके कोई मुआहिदा भी हुआ, उस पर अमल ना होना, क्या इस पर पीपल्स पार्टी कोई अपना रिएक्शन दे रही है या अब पीपल्स पार्टी समझती है ठीक है कुछ नहीं हुआ, हमें खामोश ही रहना चाहिए? देखिए, एक बड़े मकसद के लिए अगर किसी छोटे मकसद को कुर्बान भी करना पड़े या फायदे को कुर्बान भी करना पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई घाटे का चीज। एक बड़े मकसद के लिए जो है उनके साथ चल रही है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को जो इकोनॉमी पे चैलेंजेस हैं वो खत्म होने चाहिए। जो महंगाई की रेशो है जो बतदरीज अब कम हो रही है वो होनी चाहिए। मेरा काश्तकार जो मरा पड़ा है उसको कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, कोई ऑक्सीजन मिल जाए ताकि वो अपनी जो फसलें हैं उसको बेहतर कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन के अंदर जिन चीजों की जरूरत है वो कंसेंसस के साथ हम कर लें। तो इन सारी चीजों को सामने रखकर अगर हम इस चीज पे लड़ते रहे कि हमें डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले, हमें अथॉरिटीज में कोई खातिर ख्वाह जगह नहीं मिल पा रही, हमें ये नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीजें सारी बेहतरी की तरफ चली जाए, हम एक ट्रैक पे चल पड़े तो वो हमारे लिए ज्यादा अहम है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी मौजूदा पंजाब हुकूमत की जो किसान पॉलिसी है वो सही समत को गामजन? नहीं, मैं उससे 100% तो एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार सबसे पहले तो ये है कि काश्तकार एक मजलूम तब, और फिर पता नहीं वो किन सियाको सबाब के साथ हमारी सीएम साहिबा ने उनको माफिया कह दिया। काश्तकार तो मजलूम है, माफिया कहाँ है? हमें तो दुकानदार लूटता है, हमें तो आड़ती लूटता है, हमें तो खेत से मिल तक ले जाते हुए सारे रास्ते उसकी फसल को लूटा जाता है। तो इसके बावजूद खाद हमें नहीं मिलती, पानी हमें नहीं मिलता, बिजली हमारी महंगी है, डीजल हमारा महंगा है, इसके बावजूद हम टैक्स भी देते हैं और फिर माफिया जैसे खिताबात भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी ये बात कि हमारी फसलों का जो खरीदार है वो ही हमारी कीमत का तयन कर, नुमाइंदा तंजीमों को ये हक हासिल नहीं है कि उनकी मशावरत के साथ उसकी जो फसल की जो अजनास की कीमतें हैं उनका तयन हो सके। हमारी इनपुट्स की कीमतें जिस वक्त दिल करता है सरमायादार का या जिस वक्त दिल करता है उस बाबू का, वो उठता है और वो इनपुट्स की को महंगा कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमारी फसल जो है वो बढ़ने की बजाय उसकी कीमत कम कर दी जाती है और फिर माफिया भी हमें कहा जाता है। मैं उनसे 100% एग्री, लेकिन ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर किसान कार्ड का, ये बेशक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन था, उसका इजरा करके उस छोटे काश्तकार की प्रॉब्लम्स में कमी की है, उसको आड़ती से और उसको उस बनिए के निजाम से उसको निजात दिलवाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं उसको सराहता हूँ। ठीक, मैं कहता हूँ कि अगर उसकी जगह उसकी फसलों की इंश्योरेंस कर दी जाती, पॉलिसी बना दी जाती, उसकी फसलें इंश्योर्ड होती तो बहुत ज्यादा रिलीफ था। अरबों रुपया मिलों वाले अभी तक इस्तेमाल कर, जो कानूनन 15 दिन में होना चाहिए ये था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका अगर कोई खातिर खास स्टेप लेती तो हमारे जख्मों का कोई मदावा होता, जो कि नहीं होता नजर आ रहा।
ज़ख्मों का मदावा होता जो नहीं होता नज़र आ रहा, मुकम्मल तौर पे पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन चलें कतरे कतरे के तौर पे आप उसे देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो रास आया होगा किसानों को। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और नाज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।